بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان بویا میں فورسز کے کیمپ پر حملہ، بچوں اور خواتین سمیت 15 بے گناہ شہری زخمی۔ فورسز نے جوابی کارروائی میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے تمام 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق خوارج سے لڑتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 4 بہادر جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائک خان ویس، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت شامل ہیں۔ خوارج نے کیمپ کے حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو بروقت ناکام بنا دیا۔ حملاوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس سے دیوار گر گئی۔ قریبی شہری انفراسٹرکچر اور ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ خوارج کی صفاقانہ کارروائی میں شہریوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالیہ دہشت گرد کارروائی افغان طالبان رجیم کے دعوے کی نفی ہے۔ پاکستان خوارج اور ان کے سہولت کاروں کا تعاقب اور خاتمے کا حق رکھتا ہے۔ افغان سرزمین سے خوارج کے حملے میں 4 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج۔ پاکستان میں تعینات افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ میں طلبی باضابطہ ڈی مارچ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی معاونت کر رہی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت۔ کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ شہداء کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ زخمی ہونے والے شہریوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء اور زخمیوں کے لیے دعا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ معاہدے کا طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ UN کی خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مئی میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی۔ UN کی خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے UN چارٹر کے خلاف آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ شہری علاقوں میں بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی کارروائی سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کیا اور بتایا وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم نہیں۔ بھارت کا یہ طرز بڑے تمام تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدام پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کسی شمولیت کے قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔ 16 اکتوبر کے بعد کیس کی سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی ہے۔ آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں۔ استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ شاہ محمود قریشی بری۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو لاہور میں GOR گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ شاہ محمود قریشی سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان کو بری کر دیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم قیصر اقبال کی پلی بارگین کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو درخواست۔ نیب سرائے کے مطابق ملزم نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے احتساب عدالت کو 14 ارب روپے پلی بارگین کی درخواست دائر کی ہے۔ ملزم محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ FBR کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ پاکستان کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں کمی آنا قابل ستائش ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے متعدد اشیاء اب قانونی طور پر درآمد ہو کر معیشت کا باضابطہ حصہ بن رہی ہیں۔ ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائیوں میں FBR کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی ہدایت۔ بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر جلا دیا، اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی۔ کہا، عثمان ہادی کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے عثمان ہادی کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ حکام کے مطابق قتل میں ملوث 2 مشتبہ ملزمان بھارتی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور واپس بھارت فرار ہو گئے۔ عثمان ہادی کو پچھلے ہفتے موٹر سائیکل سواروں نے سر پر گولی ماری تھی۔ انہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ گزشتہ رات دم توڑ گئے تھے۔ ان کی میت ڈھاکہ پہنچا دی گئی۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ عثمان ہادی کی موت پر کل ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ عثمان ہادی شیخ حسینہ واجد حکومت کے خاتمے میں طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما تھے۔ عثمان ہادی کے قتل پر امریکہ کا اظہار افسوس۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سنتاس نے پانی کی کمی پر بھارت کو خط لکھ دیا، موقف اختیار کیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں پانی کا بہاؤ 10 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔ ایک موقع پر یہ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے جیو نیوز کو بتایا، بھارت کو چناب میں پانی کی کمی پر خط لکھا ہے، جہلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت جب اور جہاں بھی پانی روکے گا آواز اٹھائیں گے، آئینی اور قانونی حق کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ بھارت دریاؤں کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا، جو سنتاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ رہا ہے۔ بھارت نے بغیر اطلاع دیے دریائے چناب میں پانی روکا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کر دیا، عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا، پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کی جانب سے چناب میں بغیر بتائے پانی چھوڑنے کا مقصد پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے، مگر اپنے آبی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو اسی طرح سنتاس معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت ملتی رہی تو یہ خطرناک مثال بن جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کی رپورٹ پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے۔ رپورٹ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل کو بے نقاب کر دیا۔ دوسرے ممالک میں بھارتی مداخلت اور قتل و غارت کی رپورٹس خطرناک رجحان ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ قانون اور مکالمے کے بجائے دھمکی، طاقت اور تشدد بھارت کی عادت ہے۔ بھارت اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ادارے کے لیے 15 گاڑیاں دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس 2 سال کے بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ کسی ایک صلاحیت سے محروم ہے تو اللہ دوسری صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔
خصوصی بچے قوم کے بچے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں، بہترین ٹریننگ سینٹر اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کریں۔ تقریب میں بصارت سے محروم بچے نے رباب بجایا، حاضرین نے خوب سراہا۔ قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں وفاقی وزیر علیم خان اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوہ شاہ خان میں تلخ کلامی۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش رائے گاں۔ ایک موقع پر علیم خان نے پلوہ شاہ سے کہا شٹ اپ، جواب میں پلوہ شاہ نے بھی علیم خان سے کہا یو شٹ اپ۔ پلوہ شاہ خان نے کہا کہ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے، کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ علیم خان بولے لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے رہیں، سارے زمانے کے بے ایمان لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پلوہ شاہ خان نے چیئرمین سے درخواست کی کہ وزیر کی بدتمیزی پر رولنگ دیں۔ وفاقی وزیر علیم خان نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی۔ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث بیرون ملک ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا وفاق سے بیرون ملک بھتہ خور مافیا سے متعلق بات ہوئی ہے، بھتہ خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ بلڈرز اور تاجروں کی شکایات پر کام کر رہے ہیں، بھتہ خوری کے خلاف پہلے کی طرح اب بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ ایس ایس پی ایس آئی یو نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا آج صبح تک فائرنگ کے تبادلے میں ایک بھتہ خور مارا گیا۔ ملزم کے موبائل فون سے مختلف تاجروں کے فون نمبرز ملے ہیں، تاجروں سے بھتہ طلب کیا گیا، سارا ڈیٹا ریکور کر لیا گیا۔ بلڈرز کے 10 کیسز میں سے 3 واقعات کے مقدمات درج ہیں، بھتہ خوری کے 5 واقعات رپورٹ نہیں ہوئے، 2 واقعات چند روز قبل پیش آئے جن پر کام جاری ہے۔ کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج سریاب میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بندوق کے زور پر لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنے والوں کو پیغام ہے کہ ان کی پاکستان کو توڑنے کی کوشش تا قیامت ناکام رہے گی۔ اگر آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست کے راستے کھلے ہیں، اگر ریاست کے کارآمد شہری بننے کو تیار نہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پی ٹی سی سے تربیت مکمل کرنے والی 41 خواتین کانسٹیبل سمیت 747 جوانوں نے شرکت کی۔ سندھ میں کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافہ۔ کراچی کے صرف 3 اسپتالوں میں جنوری سے اب تک ریبیز کے 40,000 کیس لائے گئے۔ رواں سال صوبے میں 22 افراد ریبیز کا شکار ہو کر چل بسے۔ 12 ماہ کے دوران جناح اسپتال کراچی میں ریبیز کے 16,000، انڈس اسپتال میں 13,000 اور سول اسپتال میں 12,000 کیس لائے گئے۔ جناح اسپتال ایمرجنسی وارڈ کی انچارج ڈاکٹر نوشین کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہر روز ریبیز کے اوسطاً 35 سے 45 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ روک تھام کے لیے اسپتال کا کردار علاج تک محدود ہے۔ کتے کے کاٹے کے واقعات روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کا کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کروانے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا 31 دسمبر تک تمام اراکین کے لیے مالی سال 2024-25 کے گوشوارے جمع کرانا لازمی ہے۔ گوشوارے میں شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات کی تفصیل بھی جمع کرانا ہوگی۔ مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام 1 جنوری کو شائع کیے جائیں گے۔ 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 1 زخمی۔ کراچی کے علاقے سجانی ٹاؤن میں بیٹے نے چھری کے وار کر کے باپ کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار، آلہ قتل برآمد۔ بھارت میں خاتون کا نقاب کھینچنے کے خلاف کراچی میں احتجاجی مظاہرہ۔ سول سوسائٹی کا بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف احتجاج، خواتین کی بڑی تعداد کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت سیکولر نہیں بلکہ متعصب ملک بن چکا ہے، پاکستان میں کسی کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ فیصل آباد میں مونگ پھلی اٹھا کر کھانے سے منع کرنے پر گاہک نے مونگ پھلی فروش کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مدثر نے پیسے دیے بغیر ریڑھی سے مونگ پھلی اٹھا کر کھائی، منع کرنے پر فائرنگ کر دی جس سے ریڑھی بان جاں بحق اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ واقعے کے خلاف ورثا کا احتجاج، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پشاور کے ایوبیہ نیشنل پارک اور گرد و نواح میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ ترجمان محکمہ جنگلات کے مطابق خشک جنگلاتی کچرا اور تیز ہوا آگ کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے تمام دستیاب وسائل متحرک کر دیے گئے۔
چیئرمین کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سے ملاقات. پاکستان میں کرپٹو ریگولیشن پر پیش رفت پر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مشاورت کی گئی. بینکس کے کردار کو کرپٹو ریگولیٹری فریم ورک کا حصہ بنانے پر اتفاق. امریکہ کا براؤن یونیورسٹی پر فائرنگ کے واقعے کے بعد گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کرنے کا اعلان. امریکہ کی سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کہا براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا تھا. روسی صدر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع کے پرامن خاتمے کے لیے تیار ہیں. نہیں لگتا کہ یوکرین بات چیت کے لیے تیار ہے. تنازع ان اصولوں کی بنیاد پر ختم کرنا چاہتے ہیں جو گزشتہ سال بیان کیے گئے تھے. روسی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں. یوکرین سے متعلق مصالحانہ اقدامات کا کہا گیا اور روس نے اتفاق کیا. اب گیند مغرب اور یوکرین کے کورٹ میں ہے. بلوچستان کے ضلع گوادر کے علاقے جیونی سمیت پاک ایران سرحدی علاقوں میں بارش سے موسم میں خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ایران کے جنوب میں موجود طاقتور مغربی سسٹم کے رات گئے بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان، جس کے زیر اثر آج صبح شمالی مشرقی بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے. راولپنڈی، مری، لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیشگوئی. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. دنیا میں اظہار رائے کی آزادی میں 10% کمی، صحافیوں پر حملوں میں اضافہ، خواتین صحافیوں کو آن لائن ہراسانی کا سامنا. یونیسکو کی تازہ رپورٹ میں انکشافات. ورلڈ ٹرینڈز ان فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا ڈیولپمنٹ رپورٹ 2022-25 کے مطابق 2012 سے 2024 کے درمیان اظہار رائے کی آزادی میں 10% کمی آئی، جو کئی دہائیوں میں بدترین کمی ہے. رپورٹ کے مطابق صحافیوں میں سیلف سینسرشپ کے رجحان میں 63% اضافہ ہوا. گزشتہ 3 برس میں 186 صحافی ہلاک ہوئے. صرف 2025 میں 93 صحافی مارے گئے، جن میں زیادہ تر کی اموات جنگی علاقوں میں ہوئیں. خواتین صحافیوں پر بھی آن لائن حملے 75% تک بڑھ گئے. یونیسکو نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزاد، محفوظ اور پیشہ ورانہ صحافت میں سرمایہ کاری کریں، ڈیجیٹل شفافیت کو فروغ دیں اور شہریوں کو میڈیا لٹریسی کی تعلیم دیں تاکہ غلط معلومات اور نفرت انگیزی کا مقابلہ کیا جا سکے. ایکسپو سینٹر کراچی میں کتب میلے کے دوسرے روز مختلف رنگوں سے سجے 3 ہالز میں کتابوں کے شوقین افراد کا سمندر امڈ آیا. فکشن، رومانوی، جرم و سسپنس، سائنس، بزنس، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ادبی، اسلامی، بچوں کی کہانیاں اور نصاب کی کتابوں سمیت مختلف موضوعات پر کتابوں کے 325 سے زائد اسٹالز قائم. 5 روزہ بک فیسٹیول میں 17 ممالک کے 40 غیر ملکی نمائندے بھی شریک. صرف 9 برس کی عمر میں 10,000 میٹر ریس میں میڈل جیتنے والی ایتھلیٹ کائنات خلیل کا کہنا ہے کہ مستقبل میں مزید تمغے جیتنا ان کا ہدف ہے. نیشنل گیمز میں شطرنج ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والے 9 سالہ مہروز فیاض بھی اپنی ذہانت سے بڑے بڑے شاطروں کو مات دینے کے لیے تیار. جیو نیوز کے پروگرام اسپورٹس فلور میں بات کرتے ہوئے ویمن نیٹ بال کی فاتح ٹیم کے رکن زارا نے کہا کامیابی کی خوشی ہوئی. لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام سے قومی سطح پر نام بنانے والی ٹھٹا کی عارفہ چنّا کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں سہولیات نہ ہونے اور لوگوں کی تنقید کے باوجود وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے پلیٹ فارم نے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا. پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. بارش کے باعث 27 اوورز فی اننگز کے میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. عبدالسبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان انڈر 19 نے ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا. سمیر منہاس 69 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ایونٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. اور بگ بیش لیگ میں رنز کے انبار لگ گئے. پرتھ اسکاچرز نے برسبین ہیٹ کے خلاف 257 رنز بنائے. مخالف ٹیم کے رینشا اور وائلڈ مرتھ نے سینچریز بنا کر پرتھ اسکاچرز کو 258 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. برسبین ہیٹ کے دونوں بیٹرز نے 9 چھکے اور مجموعی طور پر 10 چوکے لگائے. برسبین ہیٹ نے T20 کی تاریخ کا تیسرا بڑا ہدف حاصل کر لیا. رینشا نے 54 گیندوں پر 102 اور وائلڈ مرتھ نے 51 گیندوں پر 110 رنز بنائے.